پطرس میرے استاد، مضمون مرید پور کا پیر۔ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں۔ خدا آپ سب کو انصاف کی توفیق دے۔ قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجا یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں۔ میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں، لیکن ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ رونما نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے، اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دودھ مانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے بھی اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دوہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا سا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کرایا، لیکن یہ محض حاسدوں کی بددینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے، 2-1 مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے۔ جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے؟ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک تقریر سنی۔ دن بھر جلسے میں رہتا، رات کو گھر آ کر اس کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجوں کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو کر لیتے، خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کو سناتے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب چڑھا بڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں۔ 2 مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ یوں ہے کہ رنگ گندمی، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچائیں، نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت اور انشا پردازی اور صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ 1-2 شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں شائع ہوتی رہی۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے بے خبر تھا۔ سچ ہے، خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری زندگی، میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔
کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے. جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اس نے جلسے کا اعلان کر دیا. جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں. ہر کہو میں آپ کے روح انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفیض ہونے کے لیے بیتاب ہے. مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خار وطن نہ سنبل و ریحاں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی 3-4 براہین قاطعہ کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں. خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا میں قائل ہو گیا. میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک ہی لمحے میں چڑھ جاتا ہے. اسی ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہوا. اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا. ایک آواز نے کہا، ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے. تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے. ہزارہ انسان تیرے منتظر ہیں. اٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر لیے بیٹھے ہوں گے. چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا. اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے. ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے. ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے. اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا. طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے. ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں. ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے اے میرے دوستو ہندو و مسلمان ہی تو ہیں. جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں. جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں وغیرہ وغیرہ. بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ 2 بیل رہتے تھے. ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا. پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو. وہ توڑ نہیں سکتے. پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جس سے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں. اسی طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے. اس کہانی کو بھی لکھ لیا اور تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے. یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتری اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے. آج ہندوستان کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا. افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے. ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے. آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب مل کے کریں آوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. 10-12 دن اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا. اس کا ایک کاغذ بنایا اور اس کاغذ پر یہ نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں. وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا. نمبر 1 تمہید، اشعار حالی بلند اور دردناک آواز سے پڑھو. نمبر 2 ہندوستان کی موجودہ حالت، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی، اس کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے، کیا آب و ہوا ہے، کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہاں ایک وقفہ آئے جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں.
نمبر 4، پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، اب یہاں نعروں کے لیے وقفہ دو، اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کہو، اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ نمبر 5، خاتمہ، عام نصائح، خصوصاً اتحاد کی تلقین، پھر شعر پڑھو، اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن ہر روز میں اس پر نظر ڈالتا تھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکہ آرا فقروں کی مشق کرتا رہا، مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے، کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا، موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تھا۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی، حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے، تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارا، ہاتھ پاؤں میں یکلخت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ ادھر صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے کہ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نو انسان کے لیے۔ خدایا میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نہیں، نالائق کا لفظ غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب شاید۔ صاحب صدر کہہ رہے تھے، ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں ان کو جو ملکہ حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضروری کرنا ہے، لیکن وہ تو آخر میں ہے، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ ادھر وہ بولے جا رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، ہال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، شاید بگلے کی کہانی، نہیں ٹھیک ہے، 2 بیل تھے۔ اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا، لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔
اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بسد مشکل میں نے کہا, پیارے ہم وطنوں. آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی. ایک دو شخص ہنس دیے. میں نے گلے کو صاف کیا. کچھ اور لوگ ہنس پڑے. میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپھڑوں پر یک لفظ یوں جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی. اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا, پیارے ہم وطنوں. اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا کہ پیارے ہم وطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں. اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھن نہ گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا. ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے. یعنی بعض ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. یعنی سمجھے آپ, نقص ہیں. لیکن یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گویا چندہ صحیح نہیں ہے. ایک زور کا قہقہا پڑا. حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یک لفظ بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں, تو بات دراصل یہ ہے حضرات کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے. اس بات پر ایک زور کا قہقہا پڑا. یہاں تک پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو ایک لے لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے. گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر لوگوں نے بلند اور طویل قہقہا لگایا. حضرات, اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے. لوگوں نے کہا اسے باہر نکالو, ہم نہیں سنتے. میں نے تقریر جاری رکھی. شیخ سعدی نے کہا ہے چو از قوم یکے بیدانشی کرد. ایک آواز آئی, کیا بکتا ہے. میں نے کہا خیر اس بات کو جانے دیجئے. بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں. تو ہائے دل پکار, میں چلاؤں ہائے گل. اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا اور ساتھ ہی لوگوں کا شور اور بلند ہو گیا. چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا. جو قومیں اس وقت تک بیداری کے آسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چاردانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی گئی. آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے. لیکن لوگوں کا غور, شور اور قہقہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا. اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے. میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا. ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی. اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گریں. لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. حضرات, تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے. تم 2 بیل ہو. لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی. سٹیج سے پھلانگا اور زخم بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا. میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا. وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. میں بے تحاشا اس میں گھس گیا. ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے, نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی. اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا. بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا.